السلام علیکم. ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی میں آپ کے سامنے حضرت علی علیہ السلام کا مشہور خط جو انہوں نے مالک اشتر کو مصر کا گورنر مقرر کیا تھا لکھا ہے، بیان کرنے جا رہا ہوں. یہ ایک طویل خط ہے جو آپ نہج البلاغہ میں بھی پائیں گے، اور بہت عرصوں سے اس پر لوگوں نے اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا وقت 7ویں صدی ہے، اور انہوں نے جو باتیں اس میں لکھی ہیں وہ رائٹ آف اینڈ ڈیوٹیز آف دا سوسائٹی گورنر، ایک حاکم کے کیا فرائض ہیں، کیا اس کے اختیار ہیں، جو مولا کائنات نے مالک اشتر کو اپنے خط میں لکھا تھا. چونکہ یہ خط بہت طویل ہے اور کافی وقت چاہتا ہے، پھر بھی میں نے اس کو بہت ہی، حالانکہ میں نے کتابی شکل میں اسے شائع کر چکا ہوں اور جس کا ترجمہ انگریزی اور عربی میں ہو چکا ہے، ابھی آپ کے سامنے میں وقت کی کمی کی وجہ سے بہت ہی مختصر طور پر اس خط کے جو تھیم ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ حضرت علی علیہ السلام نے جو باتیں 7ویں صدی میں کہی ہیں وہ آج موجودہ حکومتیں اسی باتوں پر کام کر رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ہمیں اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے. اور مختصر طور پر وقت کی کمی کی وجہ سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اس مقصد میں کامیاب کرے اور یہ باتیں آپ تک میں پہنچا سکوں. حضرت علی علیہ السلام نے جو باتیں رکھی ہیں وہ کچھ شعبوں میں ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں. A society consists of how many persons, what are the kind of the person, کس طرح کے لوگ ہیں، اور انتظامیہ کا کیا فرض ہے، راج یعنی اسٹیٹ کے کیا فرض ہے، وہ حضرت علی نے 7ویں صدی میں بتایا ہے. مختصر طور پر انہوں نے بتایا کہ آپ جو حضرت علی کو جو سب سے زیادہ تشویش تھی وہ عام آدمیوں کی تھی، اور انہوں نے عام آدمی کے بارے میں بہت تلقین کی ہے کہ تمہیں عام آدمی کی طرف دیکھنا ہے. پھر انہوں نے مختلف لوگوں کی جماعتوں کے بارے میں بتایا، چونکہ ایڈمنسٹریشن سے تعلق رکھتا ہے، اسٹیٹ کے ایڈمنسٹریشن سے فوج کا تذکرہ کیا ہے. پھر جو باتیں رکھی ہیں وہ قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس، اور سب سے میں مختصر طور پر زمانی طور پر جو میرے ذہن میں وہ کتاب کو نہ دیکھتے ہوئے ذہن آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے سبارڈینیٹ جوڈیشری، ہائر جوڈیشری کے بارے میں بتایا ہے، جو کہ آپ کے 18ویں صدی کی چیز ہے،
اور میرے نظر میں جو باتیں ہوں گی وہ پورے انتظامیہ کو، ایڈمنسٹریشن کو، جو آج امریکہ کا ہے، برٹین کا ہے، ایسا سارے ملک ہندوستان کا، یا تمام ایڈمنسٹریشن کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہوں گا. اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی کو سب سے زیادہ فکر تھی دا پور پیپل، ایک غریب آدمی. اور انہوں نے کہا کہ یہ مفلوج الحال لوگ ہیں، ان کے بارے میں تمہیں بہت خیال کرنا ہے. ان کے پاس کوئی ذرائع نہیں ہیں، کچھ اس میں کچھ بھیک بھی مانگتے ہیں، کچھ بھیک بھی نہیں مانگتے ہیں. دے آر ویری پور پیپل. تو یہ جو چیز ہے ہمیں دماغ میں رکھنا ہے کہ حضرت علی نے مفلوج الحال لوگوں کے لیے کتنا انسٹرکشن دیا تھا. اور 2-3 چیز میں مختصر طور پر کرنے جاؤں گا. آج کا زمانہ دیکھیے، ہم بار بار ہمیں ذہن میں یاد رکھنا ہے حضرت علی کا وقت ہے 7th سینچری. اس وقت جو لڑائیاں لڑی جاتی تھیں، مطلب ایک ملک پر دوسرا ملک جو حاوی ہوتا تھا تو اس کا کیا مقصد ہوتا تھا؟ ہی واز جسٹ اے رولر. وہ حکومت کرنے کے لیے اس نے جنگ کی تھی. اس کو ہی ہیز نو کنسرن فار دا پور پیپل. اس کو رعایت سے کیا مطلب تھا؟ کبھی نہیں. اور جو عام لوگوں کی جو ضرورت ہے اس سے اس کو کوئی تعلق نہیں رہتا تھا. لیکن حضرت علی نے 7th سینچری میں یہ بتایا کہ عام لوگوں کے جو مفلوج الحال ہیں، جو جس کو ہم آرڈنری ٹرمس میں کہہ سکتے ہیں دا پور پیپل، یو مسٹ ٹیک کیئر آف دا پور پیپل. اور جو سب سے بڑی چیزیں اور بھی چیزیں ہیں کہ اور دیکھیے گا کہ ہم 20ویں صدی یا 21ویں صدی میں آئے ہیں تو انگلش لا ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے میں یہ 1400 سال کا پیریڈ ہے. کس طرح سے اسٹیٹ ڈیولپ ہوا ہے، کس طرح سے ایڈمنسٹریشن چلا ہے. ہمارے سامنے فرسٹ ورلڈ وار ہے، ہمارے سامنے میں سیکنڈ ورلڈ وار ہے، ہمارے سامنے میں چونکہ دی رائٹ اینڈ ڈیوٹیز آف سوسائٹی گورنر. ظاہر ہے کہ حضرت علی کے نظر میں جو انہوں نے بتایا کہ انتظامیہ، اے مالک اشتر، میں تمہیں جو ملک میں بھیجنے جا رہا ہوں وہاں تمہیں 2 قسم کے لوگ ملیں گے. ایک جو تمہارا جو ہم مذہب ہوگا، لیکن دوسرے یہودی بھی ہوں گے اور دوسرے کرسچنز بھی ہوں گے. مالک اشتر یاد رکھنا، بھلے ہی وہ تمہارے ہم مذہب ہیں لیکن وہ انسان ہیں. یو مسٹ ٹیک کیئر آف دیم آلسو. دے آر ہیومن بینگ. ہی ٹاکس اباؤٹ ہیومنٹی. اللہ اور کیجیے. اور دیر شوڈ ناٹ بی ڈسکریمنیشن آن پوائنٹ آف ریلیجن، آن پوائنٹ آف کلر. حضرت علی 7ویں صدی میں کہہ رہے ہیں. آج دیکھیے، میں ایک تحقیق، میرا مقصد کوئی کمنٹ نہیں ہے، تحقیق ہے. آج تک آپ نے غور کیا ہوگا، آپ تو ٹی وی دیکھتے ہی رہتے ہیں، آج تک امریکہ میں یہ جو ڈفرینس بٹوین بلیک اینڈ نیگرو اینڈ دا وائٹ، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود واقف ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو آپ کے سامنے میں چونکہ وقت نکلتا جا رہا ہے، مجھے اس کا خوف ہے کہ کچھ باتیں میں ایسی نہ، ظاہر ہے کہ پوری بات میں آپ کے سامنے نہیں کہہ سکوں گا. انشاءاللہ میری جو کتاب ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گی، اس کی کوشش میں کر رہا ہوں. ویب سائٹ میں جاری کر رہا ہوں تاکہ وہ آپ ساری چیزیں دیکھ لیں. مختصراً کچھ باتیں اور آپ کے سامنے میں رکھنی ہے. حضرت علی کو امام باڑے تک محدود مت رکھیے، میرا ریکویسٹ. جس طرح سے آپ ایرسٹوٹل کو جانتے ہیں، جس طرح سے آپ پلیٹو کو جانتے ہیں، حضرت علی کو بھی جانیے. لوگوں کے پاس ان کو پہنچائیے، ان کے وجود کو بتائیے کہ حضرت علی کیا تھے. اللہ ایسی باتیں کی ہیں جو کہ انشاءاللہ میرے اگلے ٹاکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے ایسی باتیں رکھی ہیں. اب جیسے میں مختصر طور پہ میں کہنا چاہوں گا، وقت بھاگا جا رہا ہے. 1-2-3 چیزیں دیکھیے کہ 2-3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. ٹیکس جو ہے وہ حکومت لیتی ہے، آج بھی لیتی ہے.
क्यों टैक्स इसलिए लेती है, आपसे लेते हैं आपके अगर टैक्सेबल इनकम में आते हैं तो आपको टैक्स देना है, अदरवाइज इट इज़ एन ऑफेंस, वो जुर्म है। क्योंकि हुकूमत जो है कि इट इज़ ए सोर्स ऑफ इनकम है, ये ज़माने क़दीम से चला आ रहा है। और हज़रत अली ने जो बात टैक्स के बारे में कही है, यकीन मानिए वो आज वो उसके बारे में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और मेरा यकीन है कि आइंदा आने वाले में हुकूमत मजबूर होगी कि हज़रत अली की जो बात है वो हम रखें। हज़रत अली ने कहा, देखिएगा कि जो आज का जो क़ानून है कि द स्टेट हैज़ गॉट नो कंसर्न अबाउट द इक्विटी रिलीफ टू द टैक्स पेयर, जो टैक्स दे रहा है वो उसको क्या फ़ायदा पहुँचेगा, इसको स्टेट से कोई मतलब लेना देना नहीं है। इफ़ यू कम अंडर द परव्यू ऑफ टैक्स यू मस्ट पे टैक्स, अदरवाइज इट इज़ ऑफेंस। हज़रत अली ने अल्लाह 7वीं सदी में बताया कि ऐ मालिक अश्तर, जिससे तुम एराज़ी लेते हो, टैक्स लेते हो, उसकी हालतों को भी देखो। अल्लाह कांप जाता है आपका ये जब ये नॉलेज देखते हैं कि 7वीं सदी में। याद रखिएगा आपके सामने में अरिस्टोटल भी हैं, प्लेटो में हैं, ये सब चीज़ें उनके जहन से बाहर हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने जुडिशरी के बारे में, वक्त हमारे पास कम है वरना मैं और इसको इंशाल्लाह कभी दूसरे हिस्से में बताऊंगा कि जुडिशरी के बारे में चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंटमेंट हो। आज भी जो कायदा चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का हुजूर बताया है कि देखो जो तुम जो जज बनाने जा रहे हो उसमें ये खुसूसियत होनी चाहिए, उसमें ये होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए, वो इसे जो आज जज के बनाने में देखा नहीं जाता है। अमेरिका में प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है जज का नाम को और सेनेट उसको अप्रूव करती है। इंग्लैंड में इसी तरह से चांसलर करता है और क्वीन उनको अप्रूव करती है। लेकिन उनकी जो क्वालिटीज़ हज़रत अली ने बताई है, इंशाल्लाह फिर कभी इसी पर मौजू पर मेरी गुफ्तगू होगी, वो नायाब है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, मुख्तसर तौर पर कहूँ कि 12वीं सदी तक टिल 12th सेंचुरी इंग्लैंड में क़ानून का जानते हैं क्या तरीक़ा था। अगर कि कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाता था कि इसने हमें मारा है या हमारे सामने ज़मीन को, बहुत मुख्तसर करके बताएंगे आपको कि कोई 12वीं सदी तक टिल 12th सेंचुरी तक ये राय था कि जब आदमी से में जूरी ट्रायल आया उसके तक क्या था कि अगर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया कि इसने हमें मारा है या ज़मीन में भी है तो उसको एक खोलता हुआ पानी में, खोलता उबलता हुआ पानी में एक सिक्का निकालना पड़ता था। याद रखिएगा, खोलते हुए वो पानी में वो डाल रहा है अपना पूरा हाथ, उसको निकालना है और उसके बाद उसका पूरा हाथ जो है ना आबला पड़ गया, उस पर पट्टी बांध दी जाती थी और फिर उसको 4 दिन के बाद बुलाया जाता था कि ठीक है, ज़ाहिर है चर्च के सामने में, और पट्टी खोली जाती थी। और अगर वो उसमें कोई ज़ख्म नहीं है, गॉड इज़ ग्रेट, तुम मुल्ज़िम नहीं हो। लेकिन अगर उसमें उसको आबला होता था तो ओ यू आर द कल्प्रिट। अल्लाह, एक खौल दूसरा 3 तरीक़े थे। हम मुख्तसर ये राइज था कि एक खौल ये गर्म लोहे को तुमको 3 फीट तक ले जाना है हाथ में पकड़ करके, गौर कीजिएगा, और उसके बाद उसके हाथ में पट्टी बांध दी जाती थी, 3 दिन के बाद खोला जाता था। इसका मतलब ये है कि ये मुल्ज़िम है या नहीं है, इट वाज रिलेटेड टू डिवाइनिटी, अल्लाह की तरफ। ये एक वहशियाना तरीक़ा था। जबकि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने 7वीं सदी में बताया कि तुमको है ना फ़ैसला कैसे करना है, शहादत कैसी लेना है। और भी आपको सुन कर के ताज्जुब होगा कि आज भी कोर्ट में आप जाते हैं तो वहाँ आप हल्फ लेते हैं, या अल्लाह हल्फ कैसे लोगे, हल्फ लेना है तुमको और गवाहों को पेश करना है और जज को क्या है। बहुत मुख्तसर तौर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो अगर 2-4 बातें अगर वक्त इजाज़त दे तो मैं आपके सामने मैं रख दूँगा, और वो है कि
حضرت علی نے مالک اشتر کو بتایا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے کہ اپنی طبیعت میں کہ میں جلد بازی نہ کرنا اور بہتر راہ تلاش کرو، کبھی مت کہنا کہ مجھے اقتدار ملا ہے، اللہ سے ہمیشہ خوف کھاؤ اور اللہ کے سپاہی بن کے رہو۔ ان کے حضرت علی نے جو باتیں بتائی ہیں وہ یہ بتائی ہیں، انتظامیہ یہ پہلا ایک ڈائریکشن ہے جو کسی خلیفہ نے دیا ہے ٹو گورن دا پیپل آف دا سوسائٹی۔ جو کوالٹیز جو ضرورت بتایا تھا، جیسے میں نے آپ کو کہ سبارڈینیٹ جوڈیشری، اس سے پہلے مجھے یاد آ گیا، میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ جو رہبانیت جو ہے ہمارے مذہب میں نہیں ہے، تم لوگوں کی ضرورتوں کو دکھا کرو اور اوپن جو کہیے اوپن اجلاس ہے نا مقرر کرو جہاں کہ لوگوں سے ملو تم۔ جو آج کے زمانہ آپ پاتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے پارٹیز جو ہیں لوگوں سے ملتی ہیں، اوپن اجلاس کرتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھتے ہیں۔ حضور میں نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ پروردگار مجھے طاقت دے اور میرے اس عمل کو منظور اس کا میں کیا لفظ کہوں کہ اللہ میری اس کوشش کو قبول کرے اللہ۔ اور بس میں آج اتنا ہی کہنا چاہوں گا، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے گا تو میں آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔